بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسپیئر کی آن لائن کلاسز میں عزیز طلباء آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام محمد سعید انجم ہے اور ہیڈ آفس سے میرا تعلق ہے۔ آج ہم اپنے بقایا سبق سر سید کے اخلاق و خصائل پر بات کریں گے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس پیراگراف میں، اس اقتباس میں کچھ اہم نکات ہیں جس میں ہنسی، دل لگی، پہلی لائن میں وہ ہمیشہ جب کام سے خالی ہوتے تھے، ہنسی، دل لگی اور دوستوں کی صحبت سے اپنے دل کو خوش کرتے تھے۔ بچوں سے، بوڑھوں سے، جوانوں سے، دوستوں سے، ملازموں سے ہنسی اور چہل کیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ تو عزیز طلباء، اس میں پہلی سطر کے اندر جب کام سے خالی ہوتے، جب کام مکمل کر لیتے، فارغ ہو جاتے، ہنسی، دل لگی یعنی دل لبانا، دل جوئی کرنا، صحبت کہتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگ جو اکثر وقت جن کے درمیان گزرے، وہ صحبت ہوتی ہے انسان کی، دل کو خوش کرتے۔ اور ہنسی اور چہل، چہل یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کیے بغیر وہ نہ رہ سکتے تھے۔ یہی زندہ دلی تھی جو ان سے سخت محنت کراتی تھی۔ زندہ دلی یعنی کہ ہمیشہ خوشی کی بات کرنا، ہمیشہ خوش رہنا، دوسروں کو خوش کرنے کی باتیں کرنا، دوسروں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، یہ سر سید کا ایک انداز تھا زندگی کا، جس پر وہ زندگی بھر قائم رہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے ماتحت سے، اپنے ساتھ رہنے والوں سے کبھی بھی جلی کٹی بات نہیں کی، نہ غصے سے بات کی، بلکہ انہوں نے ایسے خوبصورت انداز سے مسکراتے ہوئے اور زندہ دلی سے بات کی کہ لوگ ہمیشہ ان کے جو ہے وہ مداح رہے، ان سے محبت کرتے رہے۔ تو یہی چیز جو تھی ان کو ان سے جو ہے وہ سخت سخت محنت کراتی، ان سے ہارڈ ورک کرواتی، اور پھر جب وہ یہ محنت کرتے اور تکان اور ماندگی یعنی تھکاوٹ اور ملال و کلال اور انہیں رنج و غم کو کبھی پاس نہ دیتے، کبھی ان پر سوار نہ ہوتی یہ بات کہ وہ غم زدہ ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں، کوئی بات ان کے اوپر ایسی نہیں آتی تھی، ہمیشہ خوش رہتے اور اچھے موڈ میں رہتے اور ایسا محسوس کراتے جیسے وہ بالکل حشاش بشاش ہیں۔ بعض اوقات ان کے ماتحت یا ملازم جن سے بے تکلفی تھی، بے تکلفی کا معنی ہے کہ کوئی بھی ایسی بات جو کہہ دی جائے جس پر کوئی ہیزیٹیشن نہ ہو، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہر قسم کی بات کر دی جائے، ان کو ایسا جواب دیتے تھے جس سے انہیں شرمندہ ہونا چاہیے، مگر وہ کبھی برا نہ مانتے تھے۔ ظاہر ہے جتنا ظرف ہوگا انسان کا وہ اتنی ہی بات کرے گا۔ تو جتنے وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، سر سید چونکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، پڑھا لکھا انسان تھا، پڑھی لکھی شخصیت تھی، تو ان کا مزاج اور تھا، اور جو کم پڑھے لکھے لوگ تھے ان کا اپنا مزاج تھا، اس لیے بات کا جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایسی بات کر جاتے تھے جو انسان کو شرمندہ کر دینے والی ہوتی تھی، لیکن سر سید ایسی باتوں کا برا نہیں مانتے تھے اور نظر انداز کر دیتے تھے۔ غرض یہ کہ سر سید نے تابع مقدور کا مطلب ہے حتی الامکان، آخری حد تک کبھی رنج و غم کو پاس نہیں آنے دیے، کبھی بھی آپ نے اپنوں زیادہ دیر غم زدہ نہیں رہے، پریشان نہیں رہے، تھوڑی دیر کے لیے بات آئی اور آپ نے اس کو جانے دیا۔ بیرون جات میں، آبادی میں، جنگل میں، جہاں کہیں ہوئے، یعنی بیرون جات کہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، آبادی میں ہیں یا اپنے گھر کے پاس ہیں، جنگل میں ہیں، جہاں کوئی آدمی نہیں یا چند لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنی خوشی اور دل لگی کا کچھ سامان ضرور مہیا کر لیا، لیکن سر سید نے ایسی اس کے اندر صلاحیت تھی
کہ وہ ایک ایسا ماحول بنا لیتے تھے جس کے اندر اپنے آپ یہ باتیں جو تھی وہ ایسی ہونی شروع ہو جاتی جو بے تکلفی والی باتیں ہیں، عام غیر رسمی گفتگو وہ کرنی شروع کر دیتے تھے، جس سے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ وہ ان کے اپنے ہیں اور ان کے ساتھ اپنائیت کا اظہار کرتے تھے۔ وہ اپنی باتوں سے نہ صرف بڑوں کو بلکہ بچوں کو بھی تسخیر کر لیتے تھے۔ تسخیر کا معنی ہے قائل کر لینا، اپنا بنا لینا، یہاں تک کہ جو وحشت بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے ہوتی ہے، وحشت یعنی گھبرانا، اس کا معنی ہے گھبرانا، بچوں کو بڑے بوڑھوں کی صحبت سے یعنی کہ ان کے پاس صحبت کہتے ہیں پاس بیٹھنا، قریب ہو کر بیٹھنا، صحبت سے ہوتی تھی، وہ ان میں باقی نہ رہی تھی۔ تو اس اقتباس کے اندر، اس پیراگراف کے اندر جو باتیں تھیں وہ یہ تھیں کہ ایک تو سر سید ہنسی اور دل لگی تمام لوگوں سے کرتے تھے، تو اس سے وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل قریب ہیں، دل کے قریب ہیں۔ دوسرا، وہ ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے وہ زندہ دل تھے، وہ ہمیشہ اچھا سوچتے تھے، مثبت سوچتے تھے۔ اور ماتحتوں سے بے تکلفی کا معنی یہ ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ کوئی امتزاج نہیں تھے، وہ مساوات کو وہ جانتے تھے کہ ہر ایک جیسا ہے، کوئی امیر اور غریب نہیں ہے۔ بچوں اور بڑوں کو تسخیر یعنی وہ ہر ایک ان کا اپنا ہو جاتا تھا، وہ ان کے ہو جاتے تھے۔ اس طرح کا ماحول، اس طرح کی ان کی زندگی چل رہی تھی۔ جیسا کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ جان لیک جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا بہتر اور پرنور ہو سکتی اگر لوگوں کو یہ سکھا دیا جائے کہ خوش رہنا اور ہنسنا فرض ہے۔ عمر کا بھی قول آپ کو نظر آ رہا ہوگا، مسکراہٹ ایسا نذرانہ ہے جو غریب سے غریب اور آدمی پیش کر سکتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے قرآن پاک، تو اس میں اللہ تعالیٰ ذات نے فرما دیا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع دے، دوسروں کو فائدہ دے۔ تو کسی کی دلجوئی کرنا، کسی کے غم کو بانٹ لینا، کسی کو خوشی دینا، تو یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو عزیز طلباء، ہم اگلی پیراگراف کو دیکھتے ہیں، اگلے اقتباس کو دیکھتے ہیں۔ اس میں راست بازی اور وہ تمام اوصاف جو ایک راست باز آدمی میں ہونے ضروری ہیں، جیسے صدقے، مودت، حمیت، دلیری اور آزادی وغیرہ، اس شخصیت کی خصوصیات میں سے تھے۔ اہم نکات میں بھی پہلی بات راست بازی، سچائی، سچا ہونا، اور قرآن پاک میں بلکہ حدیث ہے کہ جس کا عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ عہد کے پکے سچے انسان سر سید احمد خان، یہ جو پہلی سطر میں آپ کو اوصاف کا نظر آ رہا ہے لفظ، تو اس میں یہ جمع ہے وصف کی، اوصاف، خوبی جو تھی ان کے اندر وہ ایک سچے انسان کی تھی جیسا ایک سچا انسان ہوتا ہے۔ آگے جیسے صدق، سچائی، مودت کا معنی ہے محبت، حمیت، غیرت، دلیری، بہادری، ان الفاظ کے معنی تھے آزادی وغیرہ۔ آزادی سے مراد کہ وہ مسلمانوں کی آزادی چاہتے تھے، غلامی کی زندگی نہیں چاہتے تھے، وہ آزادانہ ماحول چاہتے تھے۔ اس شخص کی خصوصیات میں سے تھے اس شخص نے اگر سچ پوچھیے تو اپنی آزادانہ تحریروں سے اردو لٹریچر میں آزادی اور سچائی کی بنیاد ڈال دی۔ اس شخص نے سچائی بات یہی ہے، حقیقی بات یہی ہے کہ اس نے اردو زبان کو، اردو لٹریچر کو ایک نیا موڑ دیا، ایک نیا زاویہ دیا۔ اس سے پہلے سر سید سے پہلے جو ہمارا لٹریچر تھا وہ خیالاتی تھا، تخیلاتی تھا، کہانیوں پر مبنی تھا، اس طرح سے۔ لیکن جو سر سید نے اردو زبان کو ایک نیا رجحان دیا، اس میں سائنس کی کتب، فلسفہ کی کتب اور دیگر کتب تھی جن کا تراجم کرا کر انہوں نے اردو زبان میں
منتقل کیا، تو یہ حقیقت پر مبنی بات تھی، یہ بنیادی بات تھی جو مسلمانوں کے لیے بڑی اہم اور دور پیش جو ہے وہ ثابت ہوئی، جس سے مسلمانوں کو خاطر کا فائدہ بھی ہوا۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سچ بات کہنے میں کسی کی تان و ملامت سے نہ ڈریں۔ یعنی سر سید کا ایک سبق اپنی قوم کو یہ بھی تھا کہ آپ سچی بات کہیں، کوئی کچھ بھی کہے، آپ کو کسی قسم کا تانا دے، برا کہے، کسی سے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے اپنی بات جو سچی ہے، حقیقی بات ہے، اس کو کر دینا ہے۔ جو بات اس کو حق معلوم ہوئی، سچی معلوم ہوئی، اس کے کنبے میں کبھی اس بات کا خیال نہیں کیا گیا دنیا میں کوئی دوسرا شخص بھی اس بات میں اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا ہے یا نہیں۔ اب جب وہ سر سید احمد خان بات کرتے تھے تو انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں جو بات کر رہا ہوں، یہ اگر میں اس میں کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی ایسی بات ہوگی تو میرے پیچھے کون ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں، انہوں نے حق بات کی، سچی بات کی، اور انہوں نے کسی قسم کا جو ہے اس پر کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے کسی سے اتفاق نہیں کیا کسی بات پر، انہوں نے اپنی بات تھی جو ان کو سچی معلوم ہوئی، انہوں نے کر دی۔ تو سر سید کو کوئی بات اس سے زیادہ شاک نہیں گزرتی تھی، شاک یعنی بری نہیں لگتی تھی کہ ان پر راست بازی کے خلاف کوئی الزام لگایا جائے۔ یہ شخص فی الواقعہ راست بازی کو اپنا دین و ایمان سمجھتا تھا، تو سر سید پر یہ بات زیادہ ان کو بری نہیں گزرتی تھی کہ ان کو کوئی بات کرتا، وہ اپنی نظریے پر قائم تھے، جو ان کا عقیدہ تھا، جو ان کا نظریہ تھا، وہ اس پر قائم تھے، کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی سچائی کو ہی اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے۔ حقیقت بات بھی ہے، سچ ہی حق ہے اور حق ہی سچ ہے، اس کو قائم رکھنا ہی اصل جو ہے وہ زندگی کا نظریہ ہے۔ سر سید خود راست باز تھے، اس طرح راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ راست باز سچا ہونا اور راست بازوں سچے لوگوں سے تعلق رکھنا، جو سچا لوگ تھا وہ ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، سچائی کبھی بھی نہیں چھپ سکتی۔ دوسرے محبت اور التفات کا مادہ سر سید میں معمولی آدمیوں سے بہت زیادہ تھا۔ محبت، التفات، اپنائیت، چاہت اور مادہ، یعنی کہ ان کی جو ہے وہ پیدائش سے یہ بات ان میں شامل تھی کہ یہ دوسروں کی نسبت ان کے اندر چاہت، محبت سب دوسروں سے زیادہ تھی۔ اس لیے وہ جو بات تھی کہ عام آدمی کی نسبت وہ زیادہ نرم دل اور چاہنے والے تھے، اس لیے ان کے تمام تعلقات میں محبت کا ظہور بدرجہ غائب پایا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو ان کے تعلق ان سے وابستگی اختیار کرنے والے لوگ تھے، وہ جو ہے وہ اس طرح سے تھے تو ان کے ساتھ اگر وہ ایک قدم محبت کے آگے بڑھتے تو سر سید 2 قدم آگے ان سے ہوتے۔ اس لیے ان کا جو احباب تھے، جو دوست تھے، وہ ان کے ساتھ محبت بڑی زیادہ تھی۔ اب جو ہم نے اس اقتباس کے اندر اہم نکات راست بازی یعنی کہ سچائی کی بنیاد، تان و ملامت سے نہ ڈریں اور راست بازوں کی قدر، یہ ہے کہ ہمیں سچ بات کہتے ہوئے ڈرنا نہیں ہے، تو کوئی دوسرا کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اپنی سچی بات کرنی ہے۔ اب اس میں سچ تو کڑوا ہوتا ہی ہے، اور بڑا جہاد بھی یہ ہے کہ انصاف کی بات کی جائے، ظالم حاکم کے سامنے جا کر کی جائے، اور سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ کلمہ حق ظالم کے سامنے جا کر اس کا نعرہ لگایا جائے، تاکہ اب اس کے بعد سچائی میں نجات اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ آپ مکے لے جائیں کہ بات وہ جیسی ہے ویسی کی رہے گی، سچائی جو اگر جہاں موجود ہے وہ اپنا سر دکھائے گی۔ اس لیے عزیز طلباء، سچا ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور سچائی کو قائم کرنا ایک یہ اس سے بڑی بات ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے اقتباس کی طرف، اگلے پیراگراف کی طرف۔ تو اس میں اہم نکات میں کنبے سے لگاؤ، خاندان سے وابستگی، باعث محبت، والدہ سے وابستگی، دلی محبت،
اور دلی کا ذکر اور دلی کی تباہی۔ اب ہم اس اقتباس کا آغاز کرتے ہیں، اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں کہ سر سید کو ہمیشہ اپنے کنبے کے ساتھ حد سے زیادہ لگاؤ رہا۔ کنبہ سے کنبے یعنی کہ خاندان کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو محبت تھی، اپنائیت تھی۔ اور بھائی کی موت کا صدمہ ان کو 20 برس نہیں بھولا۔ اب ان کو اپنے بھائی کی وفات، ظاہر ہے بھائی تو وہی ہے جو ماں کے پیٹ سے جنا گیا۔ اب جب ماں باپ نہیں ہوں گے تو بھائی دوبارہ سے نہیں ہوگا، تو بھائی ہی بھائیوں کا سہارا ہوتے ہیں۔ بہترین انسان کا جو ساتھی ہے وہ اس کا بھائی ہوتا ہے۔ تو ان کے عزیز ان کے سامنے بھائی کا ذکر اس لیے نہیں کرتے تھے کہ ان کا داغ تازہ نہ ہو جائے۔ اب داغ تازہ ہو جائے، ان کا دکھ دوبارہ سے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے، بلڈ ریلیشن ہے، خونی رشتہ ہے، یہ کبھی بھی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ حکم دیا ہے کہ سب سے پہلا ہے حق قریبی رشتہ داروں کا۔ تو قریبی رشتہ دار جو ہیں وہ ہمارے اپنے بلڈ ریلیشن والے ہیں، ان کے بارے میں کہا، ان کے ساتھ سلوک، ان کے ساتھ وابستگی، ان کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جو یہاں تعلق مضبوط نہیں کرتا وہ اللہ کے ہاں بھی اس کی دوری ہو جاتی ہے، اللہ بھی انہیں دور کر دیتے ہیں، اللہ سے قربت نہیں بن سکتی۔ تو سر سید احمد خان نے اپنے بھائی کے ساتھ بہت محبت رکھی۔ جب بھی کسی نے ذکر کیا تو ان کا یہ داغ، ان کا یہ دکھ تازہ ہو گیا۔ بہت مدت کے بعد ان کی بھتیجی کے منہ سے باپ کا کچھ ذکر نکل گیا، یعنی کہ ان کی بھتیجی نے اپنے باپ کی کچھ بات کر دی تو سر سید کی حالت ایسی متغیر ہو گئی یعنی ایسی تبدیل ہو گئی۔ متغیر کا معنی ہے تبدیل ہو جانا فوراً، کہ گویا آج ہی بھائی کا انتقال ہوا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ جیسی ان کو وابستگی تھی ایسی بہت ہی کم سنی گئی، اور جیسی کہ وہ جوانی میں اطاعت و فرما برداری کرتے تھے اور ان کے غصے اور خفگی کو برداشت کرتے تھے، اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے۔ تو عزیز طلبہ، اس کے اندر ان کی والدہ کے ساتھ ان کا تعلق، جیسا کہ قرآن پاک میں وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف نہ کرو۔ یہ ہمیں سختی سے کہا گیا ہے، سختی سے ہمارے دین کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو سر سید یہ بخوبی جانتے تھے، ایک تو وہ سید زادے تھے، ان کے اندر یہ بات تھی، دوسرا یہ کہ وہ دین کو بھی مکمل طور پر سمجھتے تھے اور اپنی والدہ کی خدمت کو اپنا شعار سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ ایسی وابستگی رکھی، ایسا تعلق رکھا ہے کہ مصنف یہ کہتے ہیں ایسا میں نے سنا ہی نہیں کبھی، ایسا دیکھا نہیں جیسے انہوں نے یہ کیا، جیسے اطاعت و فرما برداری کی، جیسے ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اور پھر ان کے ساتھ غصے اور خفگی بھی غصہ ہی ہے، ناراضگی کوئی کہتے ہیں، اس کا معنی یہی ہے، برداشت کرتے تھے، کنٹرول کرتے تھے۔ اور اس طرح بچے بھی اپنے ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، جس طرح کہ وہ سر سید احمد خان اپنے والدہ کی جو ہے وہ فرما برداری کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے۔ اور یہی جو ہے انسان پر حق ہے کہ وہ اپنے فرائض کو جانے اور پہچانے۔ اگلا اقتباس عزیز طلبہ، اس میں ہم آغاز میں اپنے وطن کے ساتھ ہر شخص کو عموماً الفت و معنست ہوتی ہے، مگر سر سید کی محبت اپنے وطن کے ساتھ عجیب طرح کی تھی۔ گو بظاہر سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی، ان کے آرٹیکلوں میں، اسپیچوں میں اور لیکچروں میں یا پرائیویٹ خطوں میں جہاں کہیں دلی کا ذکر آ گیا ان کا دل امٹے بغیر نہیں رہا۔ عزیز طلبہ، پہلی سطر کے اندر معنست، محبت، وابستگی، جہاں دل جڑا ہوا ہو، جہاں دل کے اندر اس کی یاد بسی ہوئی ہو،
تو سر سید نے اپنے وطن کے ساتھ اپنی قوم کے ساتھ بہت محبت رکھی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کسی بھی طریقے سے دوسروں سے کم نہ ہو. تو سر سید نے دلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی لیکن پھر بھی ان کے دل کے اندر زندہ تھی. دلی انڈیا کا ایک شہر ہے جس کی تاریخ بغداد سے جڑی ہوئی ہے کہ بیرونی حملہ آوروں نے جب بھی آئے تو سب سے پہلے دلی پر حملہ کیا اور دلی اجڑی کئی مرتبہ اور کئی مرتبہ بنی. اسی طرح سے بغداد کی بھی تاریخ ہے، کئی مرتبہ بنا اور کئی مرتبہ اجڑا. تو دلی کا غم جو ہے وہ ان کے اندر ان کی محبت بھی رہی اور غم بھی رہا. اور ان میں جب وہ تقریر کرتے تھے، اپنے مضامین لکھتے تھے لیکچروں میں یا اپنے پرائیویٹ خطوں میں، جہاں کہیں بھی دلی کا ذکر آتا تھا تو ان کا دل جو ہے وہ بھر جاتا تھا، امڑ آتا تھا، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے تھے. اس طرح کی محبت وہ اپنے شہر سے کرتے تھے. تو یہاں پر ایک سب سے اہم بات ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ بہت برا ہوا اور اس میں پھر بہت سارا جو ہے مسلمانوں کا ہر لحاظ سے نقصان بھی ہوا. تو سر سید کو ہر لحاظ سے دلی کی جو تھی وہ یاد ستاتی تھی. اگر غور سے دیکھا جائے تو سر سید کے دل میں قوم کی بھلائی کا خیال اور قومی ہمدردی کا جوش زیادہ تر دلی کی تباہی اور بربادی نے پیدا کیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دلی کی تباہی اور بربادی کئی حوالوں سے رہی اور پھر 1857 کی جنگ آزادی کے حوالے سے دلی نے جو تاریخ رقم کی، اس جیسی تاریخ دوبارہ جو ہے وہ کبھی نہ ہو. اللہ نہ کرے ایسی تاریخ آئے کہ مسلمانوں پر ایسی تباہی ہوئی کہ آسمان سے کوئی ایسی بلا نہ اترتی تھی جو مسلمانوں کے لیے نہ ہو. بلکہ 1857 کے بعد تو مسلمانوں کے لیے ہر چیز کے دروازے جو تھے وہ بند ہو چکے تھے. تو سر سید جو تھے وہ اپنی قوم کا جو ہے وہ درد رکھتے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کی ٹھانی ہوئی تھی. سر سید جیسے ذکی الحس آدمی کے لیے انقلاب ایک تازیانہ تھا. تو سر سید جو ہیں وہ کافی حسی آدمی تھے، سینسیٹیو آدمی تھے. اس لیے یہ جو ایک انقلاب آیا، یہ جو ایک مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، تو یہ ان کے لیے ایک بہت دکھ اور بہت رنج کا مقام تھا. اور دلی کا سناٹا دیکھ کر ایسی چوٹ ان کے دل پر لگی جو رفتہ رفتہ اور آخرکار ناسور بن گئی. تو یہی وہ چیزیں تھیں جو سر سید کو اپنی قوم سے اپنے دین سے وابستہ کیے ہوئی تھی اور ان کا دل جو ہے یہ باتیں سوچ کر کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو اس زوال سے عروج کی طرف لے کے جائیں، تو وہ کوششوں میں لگے رہے، کوششیں کرتے رہے اور اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے. جیسا کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، لارڈ برائٹ نے دلی کے بارے میں یہ کہا کہ میرا گزر دلی کے چاندنی چوک سے ہوا تو ہر جانب لاشوں کے انبار تھے. سر سید کا اپنا ہے قول کہ کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا ہوا. ان اقوال سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں پر 1857 کی جنگ آزادی میں اور اس کے بعد کیا مظالم ہوئے، کیا ظلم و ستم ہوا، جو کہ کئی تاریخ جو ہے وہ خاموش ہے کہیں جگہ پر جا کر. لیکن سر سید کے دل کے اندر ہر ایک بات نقش ہے جو کہ ان کے لیے ایک بہت دکھ درد کی حیثیت سے ایک ناسور بن گئی، ایک وہ زخم بن گئی جس کا علاج نہ رہا. اب ہم